السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا استقبال ہے اسلام کے پاسباں سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کی قسط نمبر 4 میں۔ میرے معزز خواتین و حضرات، عرب کی تاریخ میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کفار عرب کی 3 دیویاں تھیں، پہلی لات، دوسری منات اور تیسری عزا۔ ان دیویوں کے بت کئی مندروں میں رکھے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں بھی ان کے بت تھے۔ عزا کا مندر مکہ اور طائف کے بیچ نخلا کی وادی میں تھا۔ عرب کے قبائل اس مندر میں عبادت کے لیے آتے تھے اور نذرانے چڑھاتے اور عزا کے سامنے جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما اور عزا کا قصہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ العرب میں تفصیل سے کیا ہے، جو میں یہاں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کے مندر کو ڈھا دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ نخلا کی وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں جھاؤ کے 3 درخت ملیں گے، تم ان میں سے ایک درخت کو کاٹ ڈالو اور واپس آ جاؤ۔ دراصل عزا ایک شیطان عورت تھی، یعنی ایک چڑیل تھی، جو جھاؤ کے ان 3 پیڑوں پر رہتی تھی اور اپنی شیطانی قوت سے بت میں سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی تھی، جسے مشرکین سنتے اور بت سے خوف زدہ رہتے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ 30 سواروں کے ساتھ نخلا پہنچتے ہیں اور ایک درخت کاٹ کر مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ اور دوسرے درخت کو کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما واپس نخلا کی وادی میں پہنچے اور دوسرا پیڑ بھی کاٹ ڈالا اور مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر فرمایا کہ رسول اللہ، مجھے کچھ بھی نہیں دکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو اور بت توڑ دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ واپس نخلا کی وادی میں پہنچے، پیڑ کی طرف بڑھے کہ اچانک وہ چڑیل اپنے دانت پیستی ہوئی آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کے ساتھ عزا کے مندر کا محافظ دبیہ بھی تھا۔ دبیہ نے چلا کر کہا، اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شیطان عزا کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ آپ کے وار کرتے ہی وہ جل کر کوئلے میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ پھر آپ نے اس تیسرے پیڑ کو بھی کاٹ ڈالا اور عزا کے بت کو توڑ کر مندر کو ڈھا دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس کے بعد آج تک عزا کی کہیں بھی عبادت نہیں کی گئی۔ میرے معزز خواتین و حضرات، وادی نخلا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو 350 سواروں کے ساتھ مکہ کے جنوب یعنی دخن میں تہامہ کی طرف بھیجا۔ وہاں کے قبائل کے ہاتھوں سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے چچا ابن مغیرہ قتل ہوئے تھے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما تہامہ پہنچے تو تہامہ کے قبائل نے ہتھیار ڈال کر اسلام قبول کر لیا، مگر کچھ غلط فہمی کی بنا پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں ان میں سے کچھ لوگ قتل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر ناراض ہوئے اور حکم دیا کہ جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا خون بہا ادا کر دیا جائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے مقتولین کا خون بہا ادا کیا۔ فتح مکہ کے بعد
حوازن اور ثقیف کے قبیلوں نے مل کر اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کے لیے مکہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ فرما رہے تھے کہ مکہ کے مضافات میں بھی اسلام کی آواز پہنچائی جائے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کی قیادت میں مکہ کے دیہاتوں کی طرف لشکر روانہ کیا، دوسری طرف بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنا لشکر حنین کی وادی میں پہاڑیوں میں چھپا دیا، جس میں زیادہ تر تیر انداز فوجی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ جو لشکر تھا اس میں 2009 مسلم تھے۔ 31 جنوری کو مسلمانوں نے حنین کی وادی میں پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے دن صبح لشکر روانہ ہوا، جس طرح پہلے سے طے تھا کہ حوازن اور ثقیف سے اتاس کے میدان میں مقابلہ کیا جائے گا، مگر اسلامی لشکر جب حنین کی وادی کے تنگ حصے میں پہنچا تو پہاڑیوں سے اچانک تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کے تیروں کی زد میں آنے والے پہلے شخص حضرت خالد ہی تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے بار بار پکار کر کہا کہ جم کر مقابلہ کرو، لیکن اس افراتفری میں کسی نے ان کی پکار نہیں سنی، اور 9 مسلم اور ناتجربے کار بنو سلیم کے جوانوں میں بھگدڑ کے جیسے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما اپنی جگہ ڈٹے رہے، جبکہ آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ پیچھے نہیں ہٹے اور اپنی جگہ پر جمے رہے، اس لیے بہت زیادہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کی سنگینی کا پوری طرح احساس تھا، اسی لیے آپ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے پیچھے ہی 9 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر حنین کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ان 9 صحابہ میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید خچر پر سوار تھے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے خچر کی لگام تھام رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں پہنچتے ہی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ وہاں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مسلمانوں کو آواز لگائی۔ جب مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا تو بکھرا ہوا لشکر پھر ایک بار سنبھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول محمد بن عبداللہ ہوں۔ کچھ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن صحابہ اکرام نے بڑی جانبازی سے مقابلہ کیا اور کفار کو مار بھگایا، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک آنکھ اس مقابلے کی نظر ہو گئی۔ کفار کے سالار جس کا نام مالک تھا، اس نے بڑی ہوشیاری سے اس پوری جنگ کا منصوبہ بنایا تھا۔ اب وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا اور مسلمانوں کا زور بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ حضرت زبیر کی قیادت میں اس جگہ بھیجا جہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما بے ہوش ہوئے تھے۔ حضرت زبیر کے پیچھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما کے زخموں پر پھونکا تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ پھر سے طاقتور اور لڑائی کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہما نے بکھرے ہوئے بنو سلیم کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور حضرت زبیر کے دستے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مل کر پوری حنین کی وادی سے کفار کو مار بھگایا اور کفار بھاگ کر اتاس کے میدان میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر کی قیادت میں ایک دستہ اتاسا کو بھیجا، لیکن وہ 9 مشرکین کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ تب ان کے بھائی ابو موسیٰ نے لشکر کی کمان سنبھالی اور اتاس کے میدان کو کفار سے خالی کرانے کے بعد حوازن اور ثقیف کے اڈوں کو تباہ کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اچانک دشمن کے حملے کی زد میں آ گئے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا
کہ آئندہ کسی موقع پر بے خبری میں دشمن کے حملے کا شکار نہیں ہوں گے۔ میرے معزز خواتین و حضرات، قسطیں آگے بھی جاری رہیں گی۔ بس آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ پیار بنائے رکھیں اور اگلی قسطوں کو دیکھنے کے لیے چینل ضروری سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ آنے والی قسطوں کو مس نہ کر پائیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔